السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21، سورہ لقمان، آیت نمبر 20، آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تروا ألم تروا أن الله أن الله سخر لكم سخر لكم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ ان اللہ، نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ آ گیا ہے، اس سے پہلے جبر ہے تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ سخر، خا موٹے حروف میں سے ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے تو اس کو سیٹی کے ساتھ سخر، را زبر ہے تو را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ سخر لکم، آگے میم شد والی ہے تو اس پہ بھی غنہ ہوگا۔ سخر لکم، تھوڑا سا کھینچیں گے اس کو۔ فی السماوات، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، لمبی ہوتی ہیں۔ اور آگے وما، میم ہے، میم کے بعد الف ہے، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے میم کے اوپر زبر آ گئی ہے تو الف مدہ ہے۔ وما فی الارض، را موٹی ہوگی کیونکہ را سے پہلے زبر ہے۔ اور دوئی واد بھی موٹا ہوگا کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ وَأَسْبَغَ، سین شیٹی والے حروف میں سے، اور اسی طرح غائن موٹی ہوگی۔ علیکم، علی یا ساکن ہے، ما قبل فتحہ ہے تو یہ یا لین ہے۔ علیکم نعمہ، نعمہ عین، اس کو حمزہ کے ساتھ ملانا نہیں ہے بلکہ عین کو جہاں سے یہ نکلتی ہے وہیں سے ادا کرنا ہے۔ ہا، یہ بڑا ہا ہے، آنکھوں والا، جو حلق کا حصہ سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے تو اس کو ہا کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ نعمہ، وہیں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ وہ نرم حروف میں سے بھی ہے
اور موٹے حروف میں سے بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور نرم بھی کریں گے۔ ہیوا را کے اوپر فتحہ ہے تو یہ موٹی ہوگی۔ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، نون تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے ملاتے ہوئے۔ ظاہرۃ وباطنہ، قا موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور آخر پہ یہ جو تا ہے ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو اس کو ہا میں بدل دیں گے۔ وباطنہ ومن الناس، شد والا نون ہے یہاں پہ غنہ ہوگا اور نون کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ آ گیا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ناسی سین ہے سیٹی والے حروف میں سے، تو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ من یجادلو، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یجادلو، جیم جو ہے اس کے بعد الف مدہ آ گیا ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے۔ یجادلو فی اللہ، لفظ اللہ یہاں پہ باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوتا ہے، زبر اور پیش ہو تو پھر اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ بغیر، غین موٹی ہوگی اور غین کو لمبا کریں گے کیونکہ بعد میں یا لین آ گئی ہے، یا سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ بغیر، را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ علم، نون تنوین ہے، بعد میں واو آ گیا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا۔ علم، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ولا، الف مدہ ہے، لام کو لمبا کریں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ ہدی، غنہ ہوگا۔ ولا کتاب، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے۔ منیر، را باریک ہوگی کیونکہ را سے پہلے ساکن ہے اور ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اور منیر، نون کو لمبا کریں گے کیونکہ یا ما قبل کسرہ ہے، زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے اور یا مدہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَوْا، کیا تو نے نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی نے، تَرَوْا کا معنی أَلَمْ تَعْلَمُوا ہے کہ کیا تو نے نہیں جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، سخر لکم، مسخر کر دیا تمہارے لیے، کام میں لگا دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، کیونکہ انسان نے آسمان و زمین کی ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے اپنی خاطر مسخر شدہ نہیں دیکھا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا نہیں دیکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا سخارا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ تمہاری خاطر مسخر کر دیا گیا، یہ ایسے ہی ہے اور اتنی واضح بات ہے جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ چند چیزیں اگر انسان کے کسی حد تک تابع فرمان بھی ہیں، جیسے چوپائے وغیرہ ہیں، جانور ہیں، یہ ہمارے گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، گدھے استعمال ہوتے ہیں، یہ انسان کے تابع فرمان ہیں، انسان ان سے جس طرح چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کی خاطر ان چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، انسان کے لیے کام پہ لگایا ہوا ہے، جو انسان کی خدمت کر رہی ہے اور انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے۔
جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بلکہ فرشتے بھی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح موذی جانور وہ بھی کسی نہ کسی طرح انسان کے فائدے کے لیے ہیں، حتیٰ کہ ابلیس بھی اگر یہ نہ ہوتا تو آزمائش کا سلسلہ نہ ہوتا اور انسان اس میں کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی جو جنت ہے اس کا وارث نہ بن سکتا۔ اور وہ لوگ جو اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر بولتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ آدمی سائنس کے ساتھ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے اور کائنات تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو ہی اپنے قابو میں کر کے دکھائیں، یہ لوگ اپنے بچپن کو اپنے قابو میں کر کے دکھائیں، یہ لوگ اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو اپنے قابو میں کر کے دکھائیں، چلو موت کو ہی مسخر کر لیں، موت کو ہی اپنے تابع فرمان کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ باتیں بولنے میں بڑی بڑی ہیں جو ان کے منہوں سے نکلتی ہیں، لیکن وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ ہم سائنس کے ذریعے ساری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اب زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی دلیل کے طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ بتاؤ یہ جو ساری کی ساری کائنات میں نے انسان کی خدمت میں لگا رکھی ہے، کیا تمہارے معبودوں کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ کیا تمہارے معبودوں کا بھی کسی قسم کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کھلی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، یا وہ کہ جو عقل سے انسان کو معلوم ہوتی ہیں یا اسے کسی کے بتانے سے معلوم ہوتی ہیں، اور جو بھی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے جسم کے اندر یا باہر اس کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، جن کا اسے شعور تک نہیں کہ اس کے پروردگار نے اس کے رزق، اس کی نشو و نما اور اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا سامان فراہم کر رکھا ہے۔ مثلا انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے فارغ ہو جاتا ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی مشینیں لگا رکھی ہیں جو اس کے کھانے کو ہضم کرتی ہیں، اس میں سے جو حصہ جسم کے لیے ہوتا ہے وہ جسم کو لگ جاتا ہے، جو حصہ باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے، فالتو مادہ جو ہوتا ہے وہ اندر اللہ نے مشینیں لگا رکھی ہیں، وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، پوری مستعدی کے ساتھ مشینری انسان کے اندر مصروف عمل ہے، لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے سامنے بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو ہوئی دنیاوی نعمتیں اور مادی نعمتیں اور دینی اور روحانی نعمتیں جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ظاہرۃ و باطنہ کی ایک بڑی سادہ سی اور بڑی ہی پرلطف توجیہ بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمتوں سے مراد انسانی اعضاء کا سلامت رہنا ہے، اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ قوتیں ہیں جو اللہ نے ان اعضاء میں رکھ دی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آنکھ ہے، یہ ہمیں نظر آتی ہے ظاہری طور پہ، لیکن جو اس کے اندر اللہ نے دیکھنے کی قوت رکھی ہے، جو اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کان ہے، دیکھنے میں نظر آتے ہیں، ظاہری ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے سماعت کی قوت رکھی ہے، طاقت رکھتی ہے، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ زبان ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے اعضاء کچھ چربی سے بنے ہیں، کچھ گوشت سے بنے ہیں، کچھ ہڈی سے بنے ہیں، پٹھوں سے بنے ہیں، جو صاف نظر آتے ہیں، یہ ظاہری ہیں۔
مگر ان میں دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور بولنے کی جو اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری باطنی ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے یہ باطنی نعمت ختم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان کی سنوائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے مگر کان سلامت رہتا ہے، بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، زبان سلامت رہتی ہے، تو باطنی نعمتیں بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن ظاہری نعمتیں جو ہیں وہ سلامت رکھتی ہیں، انسان ان کو دیکھ سکتا ہے، باطنی نعمتوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہی حال انسان کے سارے جسم کا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں، جو اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور ان سارے دلائل سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کا سارا جسم جو اتنے شاندار طریقے سے اللہ نے بنایا ہے یہ صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ کی توحید میں، اس کی صفات میں جھگڑتے ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو پھر ایک اللہ یہ سب کچھ کیسے بنا سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کے کوئی شریک بھی ہے یا نہیں ہے، اس اللہ کی صفات کیا ہے، ان معاملات میں فضول ہی جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدی، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی واضح کتاب کے۔ علم حاصل کرنے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا، اپنا انسان اپنی جد و جہد سے اور اپنے غور و فکر سے علم کو معلوم کرتا ہے۔ دوسرا، انسان کسی کے سامنے بیٹھتا ہے علم والے کے پاس، اس سے علم کو سیکھتا ہے۔ اور تیسرا، کوئی کتاب اس کے سامنے ہوتی ہے، اس سے وہ علم کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن مشرکین کا یہ حال ہے کہ نہ ان کے پاس خود کوئی علم ہے، نہ سمجھ بوجھ ہے کہ جس سے وہ علم کو حاصل کر لے، اور نہ انہیں کسی سچے رہنما کی رہنمائی حاصل ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کی کوئی کتاب موجود ہے کہ جس سے انہوں نے یہ عقیدہ اخذ کیا ہو، بلکہ علم کے تینوں ذرائع سے محرومی کے بعد ان کی کل کائنات ان کی تقلید آبا ہے، اپنے آبا و اجداد کی تقلید ہے، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اور اللہ کے بارے میں بڑی بحثیں کریں گے، علم بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، روشن کتاب بھی نہیں ہے، اور بحث کریں گے ایسے ہی فضول قسم کی بحث۔ ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، اور وہ ہے آبا و اجداد کی تقلید۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کلام کی اس آیت کی تفسیر اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔